جی دوستو، 2020 میں جب امریکہ میں انتخابات ہوئے تو ہم بہت سن رہے تھے کہ جی رشیا نے بہت انٹرفیرنس کی اور انتخابات کے نتائج کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. اسی طرح اس سال بھی جب انتخابات ہوئے تو پھر بھی ہم یہی سنتے رہے کہ رشیا کی بڑی انٹرفیرنس ہے، بلکہ چائنا کے بارے میں بھی سنتے رہے اور کسی حد تک ایران کے بارے میں بھی سنتے رہے. کیونکہ جو پاورفل ممالک ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ انتخابات میں ایسے لوگ پارلیمنٹ میں آئیں جو کہ پرو رشیا ہوں، پرو چائنا ہوں. اور ہمارے ہاں بھی سچی بات یہ ہوتا ہے، امریکہ خود بھی یہ کام کرتا ہے. امریکہ نے پاکستان نے بہت سی پولیٹیکل پارٹیز یقیناً ہوں گی، اور رپورٹس ہمیں ملتی بھی رہتی ہیں کہ وہاں وہ انویسٹ کرتا ہے، این جی اوز میں انویسٹ کرتا ہے. اور یہ پچھلے دنوں تو ایک کانٹروورسی بھی جنا انسٹیٹیوٹ کے بارے میں چلی تھی. تو یہ کام بڑے ممالک کرتے ہیں کہ جب وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں یہ پولیٹیشنز، تو پھر وہ ان ممالک کو ان طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. اور پولیٹیشنز کو بھی سچی بات ہے بعض اوقات پتہ نہیں چلتا اور کہ وہ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ پراکسیز کے طور پہ ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اوریجنل فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے. بلکہ بھارت بھی پاکستان میں کچھ ایسی پارٹیز کو سپورٹ کرتا ہے رپورٹڈلی، کہ جب وہ پارلیمنٹ میں آتی ہیں تو اسی قسم کی پوزیشنز لیتی ہیں جو کہ پرو انڈیا ہوں یا اینٹی کشمیر ہوں یا اینٹی پاکستان ہوں فار دیٹ میٹر. تو اس وجہ سے کینیڈا میں بھی یہ ایک شروع ہوا، کچھ تحفظات کچھ خدشات تھے کہ بھئی چین، روس، بھارت یہ کافی فنڈنگ کر رہے ہیں کچھ پولیٹیشنز کی تاکہ نتائج کو انفلوئنس کر سکیں. اور پھر کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے سپٹمبر 2023 میں ایک کمیشن بنایا، جسٹس میری ہوگ، اور ان کو یہ کام سونپا کہ جی آپ ذرا تھوڑی سی انکوائری کریں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. اب وہ رپورٹ منظر عام پہ آ گئی ہے. پہلے تو جو انیشیل انکوائری تھی اس میں چائنا کا بھی نام تھا، رشیا کا بھی نام تھا، لیکن اب جو فائنڈنگز آئی ہیں اس میں انڈیا کا بھی نام ہے کہ انڈیا بھی فنڈنگ کرتا ہے تھرو اٹس پراکسیز ان کینیڈا، اور تاکہ ایسے لوگ پارلیمنٹ آئیں جو پرو انڈیا پالیسیز اپنائیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت کینیڈا اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت کیسی ہے. جون 2023 میں نجر کا قتل ہوا تھا وینکوور میں، اور اس کے بعد سے کینیڈا نے کافی جو ہے اپنی انویسٹیگیشنز کیں اور کہا کہ جی یہ جو ہے اسے قتل کی اپروول میں انڈین آفیشلز را کا ہاتھ ہے. پھر انڈین ہائی کمشنر جو تھے کینیڈا میں، ان کو بھی ان کی طرف بھی کہا کہ ان کو بھی ہم پوچھ گچھ ان سے بھی کرنا چاہتے ہیں، بھی پرسن آف انٹرسٹ ہیں. پھر وہ بلا لیا گیا ان کو واپس، انڈیا کی گورنمنٹ نے اور کچھ اور بھی سفارتکاروں کو بلایا. پھر انڈیا نے بھی ایکسپیل کیے، نکالے پرسونا نان گراٹا کر کے. تو کافی ٹینشن ہے، ابھی تک ہے، کیونکہ کینیڈا کا یہی ہے کہ جی یہ سارا جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگ ہوئی ہے یہ انڈیا نے ہی کی ہے. انڈیا کے بھی تحفظات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی خالصتان جو موومنٹ ہے اس کو کینیڈا فروغ دے رہا ہے، اور وہاں پہ جو خالصتانی ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیتا، جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں انڈیا. اور ہمارے ان کے کہنے کے باوجود بھی کینیڈا نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور ان کو رادر پروموٹ کرتا ہے ان ایکٹیویٹیز کو. بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے کینیڈا کے ساتھ بڑی انفارمیشن بھی شیئر کی ہے لیکن ہنوز کوئی ایکشن نہیں ہے. تو اب جو یہ رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بڑے واضح طریقے سے یہ بتایا ہے جسٹس ہوگ نے کہ کینیڈا انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، اور جو کہ کل گزشتہ روز انڈیا کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز انہوں نے اس رپورٹ کو بالکل رد کر دیا اور کہا ہے کہ یہ بالکل لغو اور گراؤنڈ لیس اس میں الزامات لگائے گئے ہیں. اور انہوں نے الزام الٹا کینیڈا پہ لگایا کہ کینیڈا یہ پروموٹ کر رہا ہے اور اسی سے ہی لیگل مائگریشن بھی ہوتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ٹینشن ابھی ہے کافی انڈیا اور کینیڈا میں
یہ بھی یاد رہے کہ کینیڈا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے تقریباً 40 ملین کے قریب ہے، اور اس میں سے 18 لاکھ کے قریب بھارتی ہیں، جس میں سکھوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ تو اور ان کے درمیان جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ آپ اس وقت تقریباً $10 بلین کے لگ بھگ ہے، جو کہ بیلنس آف ٹریڈ بھارت کی فیور میں، بھارت تقریباً کوئی 5.5 بلین یہ ایکسپورٹ کرتا ہے کینیڈا کو۔ تو ان تعلقات سے آبویسلی ایک بھارت اور کینیڈا کے درمیان جو ٹینشن اس وقت چل رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جب نئی حکومت آتی ہے تو وہ کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلتی ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹروڈو، پرائم منسٹر ٹروڈو کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیے آفیشیل گورنمنٹ ایجنسیز نے ساری انکوائریز کی ہیں نجر کے قتل کے بارے میں، اور اس کے بعد اب جو یہ کمیشن بیٹھا یہ بھی جسٹس تھے ہو، انہوں نے جو انکوائری کی اس میں پرائم منسٹر ٹروڈو کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایریٹنٹ جو ہے یہ باقی رہے گا میرے خیال میں۔ اب پرائم منسٹر مودی شاید جائیں گے اگلے ماہ فروری میں امریکہ، تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات یہ آمادہ کریں گے کہ کینیڈا پہ بھی تھوڑا سا پریشر ڈالیں گے جی کہ اس قسم کی انکوائریز اور یہ کیا معاملات کس قسم کے چل رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کس حد تک پریشر بلڈ کر سکتے ہیں۔ اب جب جسٹن ٹروڈو چلے جائیں گے تو اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے بھارت اور کینیڈا کے تعلقات کی، دیٹ وڈ بی اے میٹر آف انٹرسٹ ٹو سی۔ لیکن اس وقت بہرحال ایک جو ہے کافی ٹینشن ہے دونوں ممالک کے درمیان، حالانکہ اس میں نقصان دونوں کا ہی ہے۔ کینیڈا بھی انڈر پریشر آئے گا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو معاملات ہیں وہ تو اسی طرح ہی ہیں کہ جی ٹیرس یہاں لگا دیں، ٹیرس وہاں لگا دیں، لیکن کینیڈا بھی ایک G7 کا ممبر ہے، ڈیولپڈ اکانومی ہے، تو وہ بھی ریئیکٹ کرے گا۔ اب نئی حکومت آ جائے گی میرے خیال میں، اگلے نئے پرائم منسٹر کم از کم آ جائیں گے مارچ اپریل تک، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر مودی نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جی ہمارا اس میں نجر کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مین وائل آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ جو گرپت ون سنگھ پنن جو کہ امریکن کینیڈین سٹیزن ہیں، وہ بھی ڈیول نیشنل ہے، شاید US سٹیزن بھی ہیں، ان کو بھی قتل کرنے کی سازش کی گئی، تو اس میں تو نیو یارک کے کورٹ نے اجیت دوول جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو بھی سمن کیا ہوا تھا، اور کافی جو ہیں یہ جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل پاکستان میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت سے ہمارے یہاں بھی لوگوں کو ہلاک کروایا گیا، تو یہ بھارت یہ کام تو کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تھینک یو۔